بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ دین اور مذہب میں آخر فرق کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ ان دونوں الفاظ کو ایک ہی مطلب میں استعمال کرتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسی کتاب کی روشنی میں اس موضوع کو دیکھیں گے جو ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی گہرا اور آپ کہہ لیں ایک اہم فرق واضح کرتی ہے۔ جی تو آج کی ہماری یہ ساری گفتگو جو ہے وہ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی ایک بہت ہی مشہور کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب پر مبنی ہے، اور یہ کتاب سچ پوچھیں تو ہمیں دین کے حقیقی تصور کو سمجھنے کی ایک نئی دعوت دیتی ہے۔ تو آئیے اس کتاب کے جو مرکزی خیالات ہیں ان میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ آج ہم مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کا اصل کانسیپٹ ہے کیا، اور یہ ہماری زندگی پر، انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال، دین کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس کا فنکشن کیا ہے؟ مصنف کے مطابق اس کا جواب بہت ہی صاف اور سیدھا ہے، اور ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین کا جو مرکزی ہدف ہے وہ ہے انسان کی شخصیت کی مکمل نشو و نما۔ یہ صرف کچھ رسومات یا عقیدوں کا نام بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پورا سسٹم ہے، ایک ایسا نظام ہے جو ہماری زندگی کو ایک گہرا مطلب دیتا ہے، ایک واضح ڈائریکشن دیتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہ بات کتنی دلچسپ ہے کہ دین کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ یہ صرف آپ کی انفرادی روحانیت تک محدود نہیں رہتا، نہیں، بلکہ یہ ایک فرد کو سماجی طور پر بھی مضبوط بناتا ہے۔ مطلب یہ آپ کو اندرونی سکون بھی دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں ہم آہنگی بھی پیدا کر رہا ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ۔ اچھا، اب ایک اور بہت اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دین انسان کے صرف ایک حصے، ایک پہلو سے بات نہیں کرتا، نہیں، بلکہ یہ اس کی پوری شخصیت سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہاں علامہ اقبال کا یہ مشہور قول کیا خوبصورتی سے اس نقطے کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین صرف سوچ یا صرف جذبات یا صرف عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان سب کا مجموعہ ہے، ایک مکمل انسان کا اظہار ہے۔ اور یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ دین انسان کو ٹکڑوں میں نہیں دیکھتا، بلکہ ایک مکمل اکائی، ایک ہول یونٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ تصویر اس فرق کو بہت ہی زبردست طریقے سے دکھاتی ہے۔ سوچے ذرا، جیسے ایک پزل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے الگ الگ کوئی خاص مطلب نہیں رکھتے، ٹھیک اسی طرح سائنس ہمارے دماغ کو ایڈریس کرتی ہے، آرٹ ہمارے جذبات کو، لیکن دین کیا کرتا ہے؟ دین ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک مکمل اور بامانی تصویر بناتا ہے، ایک کمپلیٹ پکچر۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر دین اتنا ہی متحد کرنے والا اور ہم آہنگی پیدا کرنے والا نظام ہے، تو پھر تاریخ میں مذہب کے نام پر اتنی تقسیم، اتنی لڑائیاں کیوں ہوئی ہیں؟ آئیے اس بہت اہم اور سچ کہوں تو ایک سنگین چیلنج کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہم سب کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے نا؟ کہ تاریخ کی کتابیں تو ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ مذہب اکثر اتحاد کے بجائے تقسیم کا اور امن کے بجائے جنگ کا سبب بنا ہے۔ تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ مشہور فلسفی ارنسٹ کیسرر اس مسئلے کو بہت ہی صاف لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب جب عملی شکل میں سامنے آتا ہے تو وہ انسانوں کے درمیان گہرے اختلافات اور جنونی لڑائیوں کی جڑ بن جاتا ہے۔ دعویٰ تو کرتا ہے کہ اس کے پاس مطلق سچائی ہے، لیکن اس کی تاریخ غلطیوں اور گمراہیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے۔ اور بالکل اسی موڑ پر مصنف اس پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ ان کے مطابق کثیرر کی تنقید 100% درست ہے، لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، یہ مذہب پر لاگو ہوتی ہے، دین پر نہیں، اور یہی اس کتاب کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف یہاں ایک بہت بنیادی فرق واضح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم عام طور پر مذہب کہتے ہیں وہ اکثر انسانی ملاوٹ کی وجہ سے اپنی اصل شکل، اپنی اصل روح کھو چکا ہوتا ہے، جبکہ دین اپنی خالص ترین شکل میں وہ الہی نظام ہے جو ان تمام خامیوں سے پاک ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل کرسٹل کلیئر کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہے مذہب جو اختلافات اور غلطیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے، جیسا کہ کثیر نے کہا، اور دوسری طرف ہے دین جو عاجزی سکھاتا ہے، جو زندگی کے تضادات میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ تو ایک تقسیم کر رہا ہے اور دوسرا جوڑ رہا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے؟ تو ٹھیک ہے، اگر دین تقسیم سے بچاتا ہے اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، تو پھر اس کا فائنل گول، اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟
کتاب کے مطابق اس کا مقصد ہے انسان کو ایک اعلیٰ، ایک بلند وجود کی طرف لے جانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد، ایک سالڈ فاؤنڈیشن فراہم کرنا۔ اور اس کے لیے دین انسان کو ایک 3 سٹیپ کا راستہ دکھاتا ہے۔ پہلا قدم، فطرت کی قوتوں کو سمجھو اور انہیں تسخیر کرو۔ دوسرا قدم، اس حاصل کی ہوئی طاقت کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرو۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، یہ سب کچھ مستقل الہی اقدار، پرماننٹ ویلیوز کی روشنی میں کرو۔ یہاں مصنف ایک بہت ہی گہری بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مستقل اخلاقی اقدار ہے نا، یہ ہمیں سائنس، فلسفے یا آرٹ سے نہیں مل سکتی۔ کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، یہ شعبے تو انسان کے صرف ایک حصے سے بات کرتے ہیں۔ صرف اور صرف دین ہی وہ روشنی کا منار ہے جو پوری انسانیت کو مکمل رہنمائی، ایک کمپلیٹ گائیڈنس فراہم کرتا ہے۔ اور آخر میں کتاب ہمیں اس گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے کہ اگر زندگی میں رہنمائی کے لیے کوئی دائمی، کوئی مستقل اقدار ہی نہ ہو تو کیا انسان اور ایک جانوروں کے ریوڑ میں کوئی حقیقی فرق باقی رہ جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو واقعی بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ دین صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ یہ انسانی شخصیت کی نشوونما اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسی غور طلب نقطے کے ساتھ آج کا ہمارا یہ موضوع یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔